السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے اور بیٹا میرا جھاڑو لگا رہا تھا۔ طبیعت میری خراب دیکھ کر تھوڑا سا احساس کر رہے ہیں ماں کا کہ ہماری ماں بیمار ہے۔ مجھ سے تو ہمت نہیں ہوئی جا رہی تھی نا کچھ کام کرنے کی، بس مشکل سے اٹھی ہوں۔ ان کا کھانا وغیرہ بنانا تھا بچوں کا، تو بیٹا میرا جھاڑو لگانے لگ گیا، کہتا مما آپ نے جھاڑو نہیں لگانا، گھر گندا ہو رہا تھا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، بیٹا میرا جھاڑو لگا رہا ہے۔ بڑی بیٹی کو کام کا بولوں وہ بالکل نہیں ہاتھ لگاتی، مجال ہے کہ ہاتھ لگائے۔ بس یہ چھوٹے دونوں جو ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو رات مجھے اتنا تیز بخار آ گیا تھا، بہت زیادہ، آدھی رات کو 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اتنا تیز بخار مجھے چڑھا، ساتھ میں اتنی شدید سردی لگ گئی، بس سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹی میری پھر بڑی اٹھی ہے اور وہ مجھے دباتی رہی، ٹیبلٹ اٹھا کے دی، وہ کھائی میں نے، 2 گھنٹے تو تقریباً ایسے تیز بخار رہا سردی کے ساتھ۔ اب رات کا ٹائم تھا، کس کو بولتی کہ مجھے جو ہے نا ہاسپٹل لے جائیں، بس پھر سورۃ رحمان لگا کے ساتھ رکھ دی تھی، وہ سنتی رہی ہوں، اور سورۃ البقرہ سنتی رہی ہوں۔ اس کے بعد جی بخار کچھ ہلکا ہوا، اور بس یہ پھر صبح کا ٹائم تھا جب میں اٹھی ہوں۔ رات تو بخار تھا، طبیعت خراب رہی، بس پھر 9-10 بجے کا ٹائم تھا، ہمت کر کے اٹھی۔ میں نے کہا چلو تھوڑا بہت گھر کو دیکھ لوں، بچوں کو دیکھ لوں، بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو بس بستر بھی بکھرے پڑے تھے، بستر پھر سمیٹنے لگی۔ آپ لوگوں نے پچھلے ولاگ میں مجھے بہت سی دعائیں دی، اس کے لیے آپ سب کا دل سے شکریہ۔ بس ابھی تھوڑا سا ہمت تو آئی تھی، اٹھی تھی، گھر کا کام کر لوں۔ اس کے بعد بس سارا دن بس تھوڑا کام کیا، اور بچوں کے ساتھ کوشش کی کہ ایکٹیو ہو کے رہوں، اور کھانا وغیرہ بنایا۔ اس کے بعد بس بیٹھ گئی تھی کڑھائی وغیرہ لے کے کرنے کے لیے۔ ادھر ہماری کیٹ کو دیکھیں تو پودوں کے ساتھ یہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے، بڑے پسند آتے ہیں اس کو پودے۔ اب میں گوندھ رہی تھی آٹا، کمرے کو سمیٹ لیا تھا، بیٹے نے جھاڑو لگایا، اور بس تھوڑے بہت پھر برتن پڑے تھے وہ دھونے لگی۔ ادھر پھر بیٹا جھاڑو لگا کے بیٹھا، کہتا مما مجھے اور کام ہے تو بتائیں میں کروں۔ پھر اس کو میں نے دے دیا دھنیا اور لہسن کہ آپ جو ہے نا ان کو سمیٹیں۔ آٹا گوندھ لیا تھا، اس کے بعد میں جو ہے برتن دھونے لگی۔ کسی سبسکرائبر نے پوچھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو میری ایج ہے 29۔ سب کو کہنا چاہوں گی رمضان کی ڈھیروں ڈھیر سب کو مبارک، روزوں کی مبارک۔ آج میرا بھی فرسٹ روزہ ہے، اور جو ہے اٹھی تھی، بخار تو تھا، بس میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ روزے نہیں چھوڑنے، روزے سارے رکھنے تھے۔ تو رات بھی دوائیاں کھا کے سوئی ہوں، سارا دن تو بس پھر میں مصروف رہی کام میں۔ اور یہاں پہ ساگ جو تھا نا کسی نے دیا تھا، تو بس اس کو تڑکا لگایا بچوں کے لیے۔ ہمت نہیں تھی کہ کیا بناؤں کیا نہ بناؤں، بھوک تو لگتی نہیں ہے، اندر سے شاید بخار ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹ خراب ہے۔ اور بس پھر بچوں کے لیے بنایا۔ بیٹی کہتی مما میں نے نہیں ساگ کھانا، ہر وقت جو ہے نا یہ گھاس بنا کے رکھ دیتی ہو۔ پھر اس کے لیے انڈا بنایا، میں نے کہا بتاؤ کیا بناؤں کیا بناؤں، تو تنگ کرنے لگ گئی کہ میں نہیں کھاتی، مجھے بس کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ تو بس انڈا بنایا، جلدی جلدی اس کو وہ بنا کے دیا، باقی بچوں نے ساگ کھایا۔ اور اب میں لے کر آئی تھی کپڑا بنانے کے لیے، یہ ساتھ ہی درزی کی شاپ ہے، اس کو بولا بھائی کانٹی والا کوئی کام ہو تو مجھے دیا کریں۔ کہتا باجی ہم تو مشین سے بنواتے ہیں تو وہ 30 روپے لیتے ہیں، اور ہماری ساری شلواریں جو ہے نا 30 روپے میں ایک شلوار بنا کے دیتے ہیں، تو آپ اتنے میں کیسے بنائیں گی؟ میں نے کہا میں بناؤں گی، آپ مجھے دیں، جو بھی ہے نہ ہونے سے تو آتا ہے نا، کم از کم دودھ اور کچھ سبزی کے پیسے نکال لوں گی۔ تو بس یہ ایک شلوار پہلے بھیجی انہوں نے، کہتے پہلے آپ کر کے دکھائیں، اگر اچھا کیا تو پھر آپ کو اور دیں گے۔ تو بس ادھر بیٹھی تھی، گھر کا کام ہو چکا تھا، بچوں نے مل جل کے کروایا،
اور کھانا پکانے کے بعد بس پھر میں یہ صوفے پر بیٹھی اور یہ کرنے لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، طبیعت میری ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ ٹیبلٹ رات کھائی تھی، اس کے بعد یہ سوئی ہوں تو پھر جب اٹھی تھی کچھ فریش تھی، اور اب جب وائس کر رہی ہوں تو پھر بخار ہے۔ شام کو پھر تیز بخار نکل آیا، بچوں کا کھانا جیسے کیسے کر کے بنایا، اور اس کے بعد بس ٹیبلٹ وغیرہ کھا کے میں لیٹی تھی، پھر سکون سے رہی۔ پھر صبح پھر بخار تھا، جب اٹھی ہوں تو سحری کے ٹائم اٹھنا تھا، روزہ رکھنا تھا۔ بچوں نے بولا ہم بھی روزہ رکھیں گے، پھر بڑی بیٹی اور جو ہے بڑا بیٹا، اس نے بھی ساتھ میرے روزہ رکھا۔ بیٹی 13 سال کی ہے اور بیٹا 11 سال کا، دونوں نے میرے ساتھ روزہ رکھا، اور پھر جو ہے میں نے روزہ رکھ کے اس کے بعد ٹیبلٹ کھا کے روزہ جو ہے میں نے رکھ لیا۔ ادھر یہ میری کیٹ نے نا پنجرے میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے، ادھر ہی گھس کے بیٹھتی ہے۔ ایک یہ اوپر بیٹھتی ہے اس جگہ پہ، یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، آتے جاتے کو دیکھتی رہتی ہے، اور یہ جو ہے پنجرے میں یہاں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بس پھر روزہ رکھ کے میں نے سوچا کل کا جو ولاگ بنایا تھا اسے ایڈٹ کر لوں، بس ایڈٹ کروں گی پھر کچھ ریسٹ کروں گی۔ تو بس دعا کریں اللہ اچھی صحت دے، صحت ہونا تو سب کام ہو جاتے ہیں۔ اس ایک شلوار کی کانٹی کرتے کرتے 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا، تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، بڑی مشکل سے اس کو کمپلیٹ کیا۔ پھر بیٹے کو بھگایا، میں نے کہا جاؤ آپ جا کے یہ دکھا کے پھر اور دیتے ہیں تو لے آؤ۔ بس پھر جب بنا لی تو بیٹے کو بھیجا، تو بیٹا چلا گیا دینے کے لیے، اور انہیں پسند آئی، پھر انہوں نے 2 شلواریں اور بھیج دی۔ ادھر شام کا ٹائم تھا، آسمان نیلا نظر آ رہا تھا اور اوپر پرندے اڑ رہے تھے۔ شام کو پھر بخار تیز چڑھ گیا، اور بیٹی کو کہا کہ میں کھانا بناتی ہوں آپ لوگوں کا، آپ جو ہے نا تھوڑے سے برتن پڑے ہیں تو یہ دھو دو۔ 100 ڈرامے کیے اس نے، 100 نخرے دکھائے کہ نہیں مما تھوڑی دیر میں دھوتی ہوں، مما تھوڑی دیر میں دھوتی ہوں، مما تھوڑی دیر میں دھوتی ہوں۔ مجھے دراصل سردی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی بخار کے ساتھ، تو آگے سے رو رہی تھی کہ آپ کھانا نہیں اچھا پکا کے دیتی ہو، ہر وقت یہ ساگ بنا دیتی ہو یا آلو بنا دیتی ہو، تو آج کچھ ڈیفرنٹ بناؤ۔ پھر میں نے کہا چلو آپ بتا دو۔ ادھر بیٹا آیا تھا لے کر، 2 شلواریں اور لے کر آیا، پھر بس وہ بیٹھ کے ایک کر لی تھی جو بھیجی تھی، اب دوبارہ لے کر بیٹھی تھی، اور ساتھ میں یہ خود بھی شروع ہو گیا مما میں نے بھی کانٹی کرنی ہے مجھے دیکھ کر۔ تو میں نے پہلے منع کیا، میں نے کہا بیٹا آپ نہیں کر سکو گے، کہتا نہیں مما کرنے دو گی تو کریں گے، بس میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو۔ تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا ایک شلوار لے کر نا کانٹی کرنے کے لیے۔ پہلے تو اچھا نہیں بنا رہا تھا، بس پھر بتاتی رہی، ادھر میں نے بتایا ہے تو کچھ بہتر کرتا، پھر خراب کر دیتا، پھر بہتر کرتا، پھر میں صحیح کر کے دیتی، اور بس جتنا دل اس نے کیا تھوڑی سی اس نے کانٹی کی۔ اب بیٹی صبح رو رہی تھی کہ مما اب کوئی اور چیز بناؤ، پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا بناؤں آپ بتاؤ، تو کہتی مما میکرونی بنا دو۔ بس پھر 70 کی میکرونی جو ہے منگائی، اور وہ جو ہے نا میں بنا رہی تھی، سردی سے بخار بھی آیا ہوا تھا۔ بیٹی کو، چھوٹی بیٹی نے جب دیکھا نا کہ بڑی بہن میری کہنا نہیں مان رہی مما کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، تو وہ پھر برتن دھو رہی تھی، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو چھوٹی بیٹی جو ہے نا بڑی سیانی ہے میری، بار بار مطلب دیکھے گی مجھے اور میرا خیال رکھے گی، احساس کرتی ہے، تو بڑی بیٹی کے لیے چیختی بھی رہو نا تو وہ نہیں بالکل کرتی۔ ادھر شام کو پھر بیٹے کو بھی بخار آ گیا بہت زیادہ، سر میں درد ہو رہا تھا اس کے، تو میں نے کہا چلو، ہمت میرے میں بھی نہیں تھی کہ میں جاؤں ڈاکٹر کے پاس، لیکن جب بیٹے کو دیکھا نا رونے لگ گیا، کہتا مما سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو اس کو لے کر چلی گئی ڈاکٹر کے پاس، مغرب کا ٹائم تھا، تو ڈاکٹر سے اس کی دوائی لے کر آئی، ڈاکٹر نے کہا اس کو بھی بخار آ رہا ہے، تو بس اسے دوائی لے کر آئی ہوں، واپس آئی ہوں۔ یہ اب صبح کا ٹائم تھا، بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور 2 بچوں کی یونیفارم ہے اور ایک کی ابھی نہیں ہے،
لینے والی ہے۔ نئے ایڈمیشن کروائے تھے تو بس بڑی کی اور بیٹے کی یونیفارم لی تھی، چھوٹی کی نہیں لے سکی، تو پرانی اسکول والی جو ہے نا اس نے یونیفارم پہن لی۔ اب ان کو لے کر جا رہی تھی میں اسکول۔ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بخار تھا لیکن بچوں کے لیے آنا تھا، نئی کلاسز ان کی سٹارٹ ہیں تو میڈم نے بلایا ہوا تھا تو بچوں کو لے کر آنا پڑا۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔